الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع علم کا ہے۔ علم کتنے قسم کا ہوتا ہے اور کون سا علم کس طرح حاصل کریں؟ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم ظاہر اور ایک ہوتا ہے علم باطن۔ علم ظاہر وہ ہے جو کتابوں کے ذریعے سے چلا آ رہا ہے، اور علم باطن وہ ہے جو سینوں کے ذریعے سے چلا آ رہا ہے۔ علم ظاہر وہ ہے جو دوڑ کر ملتا ہے، اور علم باطن وہ ہے جو بیٹھ کر ملتا ہے۔ علم ظاہر وہ ہے جو خود ہی تک رکھتا ہے، اور علم باطن وہ ہے جو خدا تک لے جاتا ہے۔ علم ظاہر وہ ہے جو عالم دین عطا کرتے ہیں، اور علم باطن وہ ہے جو کامل پیر عطا کرتے ہیں۔ علم ظاہر جسمانیت ہے اور علم باطن روحانیت ہے۔ علم ظاہر کی رسائی عالم ملکوت یعنی نفسانیت تک ہوتی ہے، اور علم باطن کی رسائی عالم جبروت یعنی رحمانیت تک ہوتی ہے۔ علم ظاہر سے جسمانی عبادت ہوتی ہے، اور علم باطن سے روحانی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، وہ خود ہی کرتے ہیں امامت اپنی نمازوں کی، جس نے اپنے اندر کے منبر کو جانا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 120 روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجھے دو قسم کے علم پہنچے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے میں عام کرتا ہوں، دوسرا وہ ہے کہ اگر اس کو عام کروں تو میرا گلا کاٹا جائے گا۔ ایک اہل سمجھ کو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو قسم کے علم حاصل کیے ہیں، اور ایک علم ظاہر کرنے پر لوگ اسے تقسیم کرتے ہیں، اور دوسرا علم ظاہر کرنے پر لوگ گلا کاٹنے کی نوبت پر اتر جاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں قسم کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ ہر ایمان والے کو خاص غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ علم ظاہر قطرہ ہے تو علم باطن سمندر ہے، علم ظاہر زمین ہے تو علم باطن آسمان ہے، علم ظاہر فرش ہے تو علم باطن عرش ہے، علم ظاہر میں سجود ہے تو علم باطن میں وجود ہے، علم ظاہر خدا کی عبادت ہے تو علم باطن خدا کی معرفت ہے۔ آج کا عالم اس قدر ہے کہ خیال صرف جسم پر ہے، اور اسی جسم کو دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں۔ یہ عالم نفسانیت کا عالم ہے، پر واقعی میں وہ اس بات سے غافل ہے کہ جو جسم کو سمجھ کر کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں، دراصل آپ وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اس جسم میں موجود ہو جسے روح کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس مقام کو جاننا بہت ضروری ہے، اس مقام کو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مقام ہی کے خاطر اللہ نے ہمیں اس جہاں میں بھیجا ہے، اور اس جہاں میں رہ کر اس مقام کو پا کر ہمیں پھر اس جہاں میں جانا ہے۔ جب ہم اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کے مقام کو پا لیں گے، تب کہیں گے کہ جیسے پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر میرا یقین آیا ہے جس کی تصویر ہے نہ سایہ ہے۔ جب سمجھنے سے ہم ہوئے عاجز تب کہیں وہ سمجھ میں آیا ہے، سات پردوں میں کل جو رہتا تھا
آج وہ بے نقاب آیا ہے، آج وہ بے نقاب آیا ہے، آج وہ بے نقاب آیا ہے۔ یہ مقام ایسا مقام ہے کہ بندہ جب اس مقام میں چلا جاتا ہے تب وہ خود کو کھو کر خدا کو پاتا ہے۔ جس طرح آپ علماء کی صحبت میں رہ کر علم ظاہر حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح آپ پیر کامل کی نسبت میں رہ کر علم باطن حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے فیض و کرم سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے وسیلے سے سب کو علم ظاہر اور علم باطن حاصل کرنے کی توفیق اور نسبت عطا فرمائے۔